ایک آدمی کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے، وہ قبرستان جاتا ہے، اسے دفناتا ہے، لوگ ملتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، اور معاشرہ بھی کہتا ہے کہ مرد بنو، مضبوط بنو، پر وہ مرد اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کے جذبات کو لے کر اس پہ ایک تالا لگا دیا گیا ہے، اور اس تالے کی چابی اگر دیکھا جائے تو کسی اور کے پاس نہیں، صرف اس مرد خود کے پاس ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ رونا اور وہ بھی مرد کا ایک سپریشن ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سپریشن کی وجہ سے کافی ایسے مرد حضرات کو میں جانتا ہوں جن کو انگزائٹی، ڈپریشن، ایڈکشن اور بلڈ پریشر کی بیماریاں ہوئی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سائلنٹ کرائسس کو ڈیکوڈ کریں گے، تو جڑے رہنا میرے ساتھ۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں۔ میرے پاس بہت ایسے مرد آتے ہیں جن کو طرح طرح کی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جب میں ان سے سوال کرتا ہوں، ان کی ہسٹری لیتا ہوں، تو پیچھے یہ راز چھپا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے رو نہیں سکتے اور اپنے آنسو چھپاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے اور میری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ہم آج ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ مرد روتے کیوں نہیں، اور جب وہ نہ روئیں تو اس کا اثر ان کے دماغ اور ان کے دل پہ کیسے پڑتا ہے۔ آپ کو آج تک یہ لگ رہا ہے کہ رونا صرف بچوں اور عورتوں کی حد تک ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھنا، کیونکہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان پریکٹیکل سٹیپس کو جس کی وجہ سے مردوں کی جذباتی صحت بہتر ہو، اور جب بھی کوئی ایسا چیلنجنگ سچویشن آئے تو مرد اپنے جذبات کو اپنے جسم کے ساتھ ریکنیکٹ کر سکیں۔ اگر آپ کسی مرد کو جانتے ہیں جو کہ آپ کا بھائی، باپ، بیٹا یا کولیگ ہے، تو اس کے ساتھ یہ والی ویڈیو ضرور شیئر کرنا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن بھی ضرور دبانا۔ یاد رکھیے کہ جب رونا منع ہو جائے تو آپ کا درد، آپ کا پین اندر چیختا ہے بنا کسی آواز کے۔ دوستو، اگر دنیا میں دیکھا جائے تو ہر سوسائٹی، معاشرے میں مردوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بوائز ڈونٹ کرائی، اور جب وہ گرتے ہیں، انہیں چوٹ لگتی ہے، تو انہیں یہی بتایا جاتی ہے کہ شاباش، مرد بنو، یو آر اسٹرانگ، مرد بنو مرد۔ اور جو وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہر غم کو دبانا، ہر درد کو دبانا ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ جذباتی ریپریشن وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں، اور بعد میں جا کے ان کے جذبات ان کے جسم کے ساتھ ریکنیکٹ نہیں کر پاتے۔ ان کے لیے غصہ تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن رونا نہیں۔ لیکن باوجود کہ جب یہ جذبات کو سپریس کیا جائے، یہ بڑھتے رہتے ہیں، اور جس دن وہ جذبات کا پہاڑ بن جاتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی فزیکل بیماری جیسے ڈپریشن یا ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی مرد اپنے جذبات کو سپریس کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کے دماغ کا ایموشنل سینٹر، جسے ہم امیگڈلا کہتے ہیں، وہ اوور ری ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کا فرنٹل حصہ، جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، ان کے اندر کی نیورونل وائرنگ یا سرکٹ وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ کے جذباتی سینٹر کے اوور ایکٹیو ہونے کے نتیجے میں آپ کی باڈی میں کورٹیسول نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہارمون جسے ہم ایپینیفرین کہتے ہیں، وہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی دل کی دھڑکن زیادہ، آپ کی خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، دل کی اور دماغ کی جو آرٹریز ہیں ان میں تنگی آتی ہے، آپ کو بار بار چڑچڑاپن آتا ہے، آپ غصے میں رہتے ہو، اور سب سے خطرناک بات کہ مردوں کو یہ خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کے ٹیسٹ کراتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، جسمانی ٹیسٹ نہیں بلکہ جذباتی ٹیسٹوں سے پتہ لگ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے رونے کا میکینزم کیا ہے، اور کیوں جب دماغ جذبات سے اوور لوڈ ہو تو اس کا ایگزٹ کیسے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، رونا جسے ہم کرائنگ کہتے ہیں، یہ کوئی جذباتی رسپانس نہیں بلکہ آپ کے باڈی کا بیولوجیکل ایک سسٹم ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی ٹریگر ملتا ہے، جیسے کوئی بیڈ نیوز، کوئی ہارٹ بریک، رزلٹ میں پاس نہ ہونا یا پین، تو آپ کا وہ ٹریگر ہمارے امیگڈلا اور ہمارے دماغ میں موجود ہائپوتھیلیمس کو ملتا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے آٹومیٹک نروس سسٹم جسے ANS کہتے ہیں اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ ANS آگے جا کے آپ کے چہرے پہ موجود لیکریمل گلینڈز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے آنکھوں سے آنسو اور ناک سے پانی نکلتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں اور بھی چینجز آتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، آپ کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، آپ کے چہرے پہ سرخی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سانس کی رفتار میں بھی بدلاؤ آتا ہے۔ ویسے جب ہم نے رونے کی بات کی اور آنکھوں سے لیکریمل گلینڈ جو آنسو نکالتے ہیں، تو یاد رکھیے، سائنس نے یہ بھی بتایا کہ ان آنسوؤں میں کچھ سٹریس ہارمونز اور نیچرل پین کلرز جیسے کہ لیوسین، اینکیفلین موجود ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ جب بھی روتے ہو
तो ये आपके ब्रेन का एक रीसेट सिस्टम है जिससे आपको सुकून और कामनेस मिलती है और आपके दिमाग पे जितनी भी जज्बाती ओवरलोड होता है वो कम हो जाती है। बल्कि कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में ये भी लिखा है कि जब आंखों के ज़रिए आपके जिस्म से पानी निकलता है तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब मुआशरे में कहा जाता है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए तो मर्द अपने जज्बाती ओवरलोड के बावजूद इस रोने को कंट्रोल करता है, रोता नहीं है। इससे हमने देखा है कि वो रोना जो कि आपकी हीलिंग का बायस बन सकता है, सोसाइटी ने उस पर पाबंदी लगा दी। और जब एक बंदे को रोना आए वो रोने को रोके, उसको सप्रेस करे, तो न सिर्फ दिमाग में बल्कि जिस्म में भी स्ट्रेस जमा होता है। जब जज्बात का इजहार रोने के तौर पे ना किया जाए तो वो दिमाग में सर दर्द, माइग्रेन्स बन सकते हैं। याद रखिए, जब आंसू रोके जाते हैं और एक मर्द को अपने जज्बात का इजहार ना मिले, आंसू ना निकलें, तो ये पाबंदी कभी कभी जिस्मानी बर्बादी का भी सबब बनती हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि इसका हल सोचा जाए। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि रोना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक हीलिंग मैकेनिज्म है जिससे आपके दिमाग और जिस्म पे लोड कम पड़ता है। तो याद रखिए, अगर आप अपने रोने को सप्रेस कर रहे हो तो सप्रेशन नहीं, इसको रीडायरेक्ट करना है। यानी कि आपको रोना भी आ रहा है तो कोशिश करें आप किसी ऐसी सेफ स्पेस में जाएँ जहाँ पे कोई आपको देखे ना, या अगर आपको रोना आता है तो आप अपने चंद ऐसे दोस्त मुख्तस कर लें कि जिनके साथ फ़ोन पे बात करके या जिनके साथ जाके आप रो पाएँ और जो कि आपके इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियलिटी के तौर पे मेंटेन कर सकें। याद रखिए कि मैंने एज अ साइकेट्रिस्ट ये देखा है कि वो मर्द जो रो लेते हैं वो अपनी मेंटल और अपनी जिस्मानी सेहत को बचा लेते हैं, और आंसू को रोकने से बेहतर है कि इन्हें समझना और इज्जत देना। याद रखिए कि आंसू भी कमज़ोरी नहीं, ये एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है जिससे आप अपना स्ट्रेस, चाहे वो दिमागी हो चाहे वो जिस्मानी हो, उसे निकाल सकते हो और बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हो। दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो जिसमें मैंने रोने और जिस्मानी बीमारियों के मुतालिक एक लिंक को कायम किया। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेरी हार्ट ब्रेक वाली ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि हार्ट ब्रेक इज़ रियल इस वीडियो में आप समझ पाओगे। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर ज़हनी रेजिलियंस लाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूं। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।